الانبیاء کشف الدجا بلغ العلا لا يمکن الثنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو میرا امتی مسجد میں اس کا دل اٹکا رہے، مسجد کی طرف اس کا دھیان رہے، مسجد کے بارے میں اس کی سوچ و بچار رہے، اس کی لیٹنگ کے بارے میں، اس کے بلبوں کے بارے میں، اس کی ٹائل کے بارے میں، اس کے قالین کے بارے میں، اس کے باتھ روم کے بارے میں، اس کے وضو خانے کے بارے میں، یعنی کہ اس کی ضروریات کے بارے میں جب انسان کا یہ ذہن لگا رہے کہ مسجد کی میں اچھی سے اچھی کوالٹی کی چیز بنا دوں، فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو بندہ رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہوئے جس کو دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ ایماندار ہونے کی گواہی کہ ایماندار کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کا خالص بندہ بنے اور حضور کا پکا امتی بنے، اسے مخلص کہا جاتا ہے۔ وہ ایسی بند کرو، کون چل رہا ہے؟ بند کرو، وہ تو بند کر دو۔ تو یہ اللہ رب العزت جو دولت ہے یہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے، اور یہ دولت مانگنے سے نصیب ہوگی، مانگنے سے۔ اللہ رب العزت کو ہم طلب دکھائیں، اپنی تڑپ دکھائیں، اللہ رب العزت کو ہم اپنے اندر کا وہ روتا ہوا دل، دھڑکتا ہوا دل ہم اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ ہم دنیا کے گھروں کے اندر پھرتے ہیں، ہم مارے مارے غیروں کے دروں پہ پھرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے در کا بیکاری بنا لے، یا اللہ تو اپنے گھر کا بیکاری ہمیں فقیر بنا لے، یا اللہ تو ہمیں اپنے در کا دیوانہ بنا لے۔ جب اللہ اللہ دل سے نکلتی ہے تو پھر انسان کے دل پہ ضرب لگتی ہے، پھر اللہ اللہ جب نکلتی ہے انسان کے دل سے، پھر انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے سامنے اللہ کی عزت کا، اللہ کے جاہ و جلال کا، اللہ کے بڑے پن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کے گھر کی یاد اس کے دل میں آ جائے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک رستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ مسجد بنا رہے ہیں، لوگ مسجد بنا رہے ہیں۔ حضرت بہلول نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ بھئی کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنا رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کون بھئی؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جس وقت وہ لوگ شام کو اپنی دن کی کام کاج پورے کر کے اپنے گھر کو گئے، حضرت بہلول نے پتھر پہ لکھ کے مسجد بہلول مین گیٹ پہ وہ پتھر نصب کر دیا، پتھر لگا دیا۔ جب صبح کو وہ لوگ واپس آئے تو حضرت بہلول کو تلاش کر کے لے کے آئے غصے میں کہ تو نے مسجد بہلول اس کا نام کیوں رکھا؟ مسجد بہلول تو نے اس کا نام کیوں رکھا؟ کہنے لگے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے مسجد کس لیے بنائی ہے؟ کہتے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر تمہیں اس نام سے کیا غرض؟ مسجد بہلول کے نام سے تمہیں کیا غرض؟ میں نے تمہیں اس لیے اپنا نام لکھ کے مسجد کے باہر نصب کیا، میں تمہارے دل ٹٹولوں کہ تم اپنے نام کی مسجد بنانا چاہتے ہو یا تم اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہو۔ اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے پھر تمہیں کیا یہاں پہ کوئی اپنا نام لکھ دے، پھر تمہیں کیا کوئی مسجد بہلول کے نام سے پکارے، تمہیں کیا کوئی مسجد عبداللہ کے نام سے پکارے، تمہیں کیا کوئی مسجد بلال کے نام سے پکارے۔ تم نے تو اللہ کے نام کے لیے مسجد بنا دی، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا دی۔ بس اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، جتنا اندر اخلاص ہوگا اللہ اتنا بڑا اس کے اوپر انعام عطا فرمائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے حدیث مبارکہ بیان کی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں کہ کائنات کے اندر جب اللہ کا گھر بنتا ہے اس کے اندر کوئی بندہ حصہ ڈال لیتا ہے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے مال کے مطابق، اپنی جان کے مطابق، جس طرح اس سے ہو سکتا ہے اپنی وسعت کے مطابق، جب وہ اس کے اندر حصہ ڈالتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس اپنے بندے کا گھر جنت میں ضرور بناؤں۔
من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے گھر کے لیے سوچ و بچار کی جاتی ہے۔ اللہ کا گھر ہم دنیا کے اندر بناتے ہیں اور اللہ ہمارا گھر جنت میں بنا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم دنیا میں رہ کر اللہ گھر بناتے ہیں اور اللہ آسمانوں پہ رہ کر جنت میں ہمارا گھر بنا رہا ہوتا ہے۔ من بنا للہ۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آیا کہ کوئی بندہ اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں، طاقت نہیں کہ میں اکیلا ہی اپنے اللہ کے گھر کو بنا لوں، اس کا سارے اخراجات میں اکیلا اٹھاؤں، اگر کوئی آدمی اتنی کمپیسٹی، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ میں اکیلا اللہ کے گھر بناؤں، تو اس کے اندر کوئی مانت نہیں ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند اس دنیا کے اندر پڑے ہیں، اپنی ذات کے اوپر خرچ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں گے؟ اللہ بھی ہر ایک کے مال کو قبول نہیں کرتا، یقین جان، اللہ ہر ایک کے مال قبول نہیں کرتا۔ امیر وہ آدمی نہیں جس کی کوٹھی ہے، جس کا بنگلہ ہے، جس کی گاڑی ہے، جس کے پاس 4 گاڑ ہیں۔ امیر آدمی وہ نہیں ہے، امیر آدمی وہ ہے جو دل کا امیر ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوں، اس کے کپڑے پھٹے ہوں، جوتی پھٹی ہو، مکان خستہ ہو، لیکن دل کا امیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس دنیا میں سب سے امیر آدمی ہے۔ کوٹھے، بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس، ہر چیز موجود ہے، لیکن دل کا بخیل آدمی ہے، کائنات میں سب سے کنجوس اور دلیل آدمی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور کتنا بدبخت، بد نصیب آدمی ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے نام کے لیے کچھ میں رکھ دوں، اللہ کے نام کے لیے اللہ گھر کے اندر کچھ بنوا دوں، اپنی زندگی میں کچھ رکھ جاؤں۔ میں اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ ہی بوڑھا ہو رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں کے لیے، اپنی 7 نسلوں کے لیے وہ پراپرٹی بنا کے جا رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں لگا کر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے آخرت میں کچھ نہیں بیچ رہا۔ کتنا بدبخت وہ آدمی ہے، زمین، مکان، گاڑی، ہر چیز، پیسے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں اللہ نے قبول نہیں کیا۔ جب اللہ اس مال کو قبول نہیں کر رہا تو سمجھیے اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز سامنے پڑی ہے لیکن کھانے کی طاقت نہیں ہے، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے لیکن فقیر کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے لیکن کسی غریب کی مدد کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ امیر آدمی نہیں ہے، اس کی کوٹھی، بنگلہ، گاڑی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ یہ امیر آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امیر آدمی وہ ہے جو دل کا غنی ہے، جو دل کا امیر ہے، اور جو غریبوں سے اور یتیموں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کمپیسٹی بالکل کمزور رکھتا ہو، فرمایا کہ کائنات میں سب سے حسین، سب سے امیر آدمی وہ ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جو سخی آدمی ہے، لوگوں کے قریب ہے، سخی آدمی عوام کے قریب ہے، اپنی کمیونٹی کے اندر ساری عوام کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے، سخی آدمی۔ بخیل آدمی کے بارے فرمایا لوگوں سے، عوام سے دور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی یہ غریب آدمی ہے، غریب نہیں ہے تو امیر، لیکن بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، کنجوس ہے۔ تو کیا بھئی اگر کنجوس آدمی کے پاس ہم جائیں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لوگ اس سے دور ہوں گے، عوام دور ہوگی، لوگ دور ہوں گے، میں کہ اللہ بھی اس بندے سے دور، اس کو دور کرتے ہیں، اور یہ بخیل آدمی جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی اگر ہم پورا گھر نہیں اللہ کا بنا سکتے، اتنی ہمارے پاس طاقت نہیں، پیسہ نہیں، مال نہیں، اتنی ہمارے پاس دولت نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتی کوئی بات نہیں، اگر تیرے پاس 1 اینٹ لگانے کی طاقت موجود ہے، 1 اینٹ خرید کر اللہ کے گھر میں لگا دے، اللہ جنت کے اندر تیرا گھر لازم بنا دے گا۔
من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اسی طرح ایک اللہ والے رستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑا امیر آدمی اللہ گھر بنانے مصروف تھا۔ فرمایا جب وہ اللہ والے اس رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا امیر آدمی کیا بنا رہے ہو؟ بھئی میں اللہ گھر بنا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، لوگ یہاں نماز پڑھیں گے، یہاں بچے پڑھیں گے، قرآن پڑھا جائے گا، مجھے ثواب ملے گا۔ کہنے لگا چاچا جان میرا بھی حصہ ڈال لو گے؟ اے بادشاہ میرا بھی حصہ ڈال لو گے؟ امیر آدمی میرا بھی حصہ ڈال لو گے؟ نہیں میں نے نیت کر رکھی ہے، میں کسی کا حصہ نہیں ڈالوں گا، میں اکیلا اللہ کا گھر بناؤں، اتنا بن سکا میں، چلو کوئی بات نہیں میرا بھی کچھ حصہ ڈال لو، غریب آدمی ہوں میں۔ کہ نہیں، کسی بہانے سے جو اینٹیں لے کے آیا تھا، کسی بہانے سے جہاں اس کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی ان اینٹوں میں جا کے اپنی اینٹوں کو رکھ دیا۔ پھر جب مستری صبح کو آئے، جب مسجد بن گئی، بلڈنگ بن گئی، یہ امیر آدمی مسجد بنانے والا کام میں دیکھتا ہے اللہ جل شانہ نے امیر آدمی کا محل بنا دیا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا فلاں شخص کا یہ محل ہے، اسی طرح کا خوبصورت محل اس کے سامنے بنا دیکھا۔ کہنے لگا اللہ یہ گھر کس کا؟ کہنے لگا یہ گھر تیرا، میں نے مسجد بنا اس لیے اللہ نے میرا گھر بنا دیا۔ یہ گھر کس کا؟ میں یہ گھر بھی فلاں آدمی کا، غریب آدمی کا، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں غریب آدمی ہے، اس نے چند اینٹیں لا کے تیری اینٹوں میں رکھ دی تھی، اللہ نے گھر میں اپنے استعمال کر لی۔ ہمارے اس آدمی نے مسجد تو بنائی کوئی نہیں، ہمیں مسجد پوری نہیں بنائی، چند اینٹیں مسجد کے اندر لگا دی تھی، اللہ نے اس کو بھی یہ محل عطا فرما دیا۔ اگر ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اتنا خرچ کریں، جس کے پاس جتنی کمپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے مطابق ڈال دے حصہ۔ سب سے پہلے جب مسجد بنی، حضرت سہل حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جب اونٹنی کے مہار کو چھوڑ دیا گیا اللہ کے نام پہ، سارے کہہ رہے ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر آ جاؤ۔ میں کہ نہیں بھائی، یہ اونٹنی اللہ کے نام پہ ہے، جہاں اللہ چاہیں گے یہ وہاں اونٹنی جا کے بیٹھے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کے اونٹنی بیٹھ گئی، ابو ایوب انصاری کے مقدر جاگ گئے۔ فرمایا کہ جب جہاں اونٹنی بیٹھی اس کے ساتھ ہی سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے، ان کی زمین تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی زمین کس کی ہے؟ دو بچوں کو بلایا گیا۔ میں کہ یا رسول اللہ ان دو یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو بھائی ان یہ دو یتیم بچوں کی ہم زمین ایسے نہیں لیں گے، ہم زمین ایسے نہیں لیں گے، چاہے ہم مسجد بنائیں گے، بیٹا آپ اس کی قیمت لے لو، پیسے لے لو اور یہ مسجد ہمیں دے دو اور یہ جگہ ہمیں دے دو، ہم یہاں اللہ گھر بنائیں گے۔ بچے کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے، یا رسول اللہ ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے۔ فرمایا کہ اس کے چچا کو بلاؤ جن کی تربیت میں یہ بچے ہیں۔ چچا کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو ہماری جان پہ قربان ہے، جگہ کیا چیز ہے؟ میں کالی کملی والے ہمارے تو بچے آپ پر قربان، ہماری بیوی، ہمارے بچے، گھر بار، جائیداد، ہر چیز آپ پر قربان ہے، یہ جگہ کیا چیز ہے؟ میں کہ نہیں بھائی ہم نے قیمتاً لینی ہے جگہ، ہم نے قیمتاً۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی قربانی دی دین اسلام کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے دین اسلام کی وجہ سے ابوبکر کا نام روشن کیا، یار غار بنایا اور نبی کے ساتھ سلایا۔ کل قیامت کے دن جب دنیا اٹھے گی ابوبکر کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہوگا، جا رہے ہوں گے جنت میں ٹہلتے ہوئے۔ میں ابوبکر چل بھی پیسے دے لا کے اس کو، یا رسول اللہ کتنے؟ بھئی کتنے مانگتے ہو؟ کوئی بات نہ ہوئی۔ میں کہ چلو جو زمانے میں ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق 10 درہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو عطا فرما دی۔ اب وہاں پہ مسجد بن گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، گارا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، مٹی اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کام میں لگے ہو، ہماری جان کس کام کے آئے گی؟ ہم کس کام آئیں گے؟ جوانی طاقت ہماری کس کام آئے گی؟ فرمایا کہ نہیں بھائی، کل قیامت کے دن اپنا اپنا حساب ہوگا، کل قیامت کے دن اعمال اپنے اپنے ہوں گے، کوئی کسی کے اعمال میں اعمال شامل نہیں کرے گا۔ میں کہ جو میں کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں، اس لیے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں دیکھو اب ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر جہاں کہیں مسجدیں بنتی ہیں، ہمارا اس کے اندر کتنا حصہ ڈلتا ہے؟ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ مسجد بن رہی ہے، ہم وہاں سے چپ کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم دیکھتے بھی نہیں کہ بھائی یہ مسجد بن رہی ہے، کیسی بن رہی ہے، کون بنا رہا ہے، کیسے بن رہی ہے۔ جب مسجدوں کے پاس سے گزرو
ان کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا کرو کہ شکر ہے الحمدللہ اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر یہ مسجد بن گئی ہے الحمدللہ۔ جب یہ مسجدیں، جو مسجدیں ہیں، یہ اصل میں عقیدے کے قلعے بن رہے ہیں، عقیدے کے محافظ بن رہے ہیں۔ یونیورسٹی کالج میں تعلیم دی جاتی ہے لیکن عقیدے کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، عقیدے کو ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ جب امریکہ نے، جب دنیا کے کفر کی طاقتوں نے جب اسلام کو مٹانا چاہا نا، یونیورسٹی پہ حملہ نہیں کیا، کالج پہ حملہ نہیں کیا، کسی اور تھیٹر اور سینما پہ حملہ نہیں کیا، اسمبلی ہال میں حملہ نہیں کیا۔ جب بھی انہوں نے حملہ کیا، میرے اور تیرے مدرسوں پہ حملہ کیا، میری اور تیری مسجدوں پہ حملہ کیا۔ یہ مسجدیں جائیں گی، مدرسے جائیں گے، علماء ختم ہوں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، ہمارا کفر اس دنیا پہ راج ہوگا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن والے ختم ہوں گے انشاءاللہ، نہ مسجدیں ختم ہوں گی، نہ مسجدوں والے ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ تم ایک مسجد کو ختم کرو گے، اللہ دوسری مسجد کے لیے بندے کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر ایک دروازہ بند ہوگا، اللہ 100 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ بنانے والا مرے گا، اللہ اس کی اولاد کو کھڑا کر دے گا۔ اگر وہ نہیں، اللہ کسی غریب کو کھڑا کر دے گا، اللہ میرا گھر بنا دے۔ اس لیے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ، اس کے اندر حصہ لو بھائی، اپنی طاقت کے مطابق حصہ لو، جتنی طاقت ہو سکے۔ فرمایا کہ جب ان مسجدیں بن جائیں پھر ہمارا کیا حق ہے، ہم ان مسجدوں کی دیکھ بھال کریں۔ غالباً حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، ان کو کہیں سے مزدوری ملی، ان کے دل کے اندر بڑی خواہش تھی ہماری مسجد میں روشنی ہو، ہماری مسجد میں روشنی ہو۔ اور مسجد کون سی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیرا ہوتا نماز کے وقت، ان کی بڑی خواہش تھی ہماری مسجد میں روشنی ہو، ہماری مسجد میں روشنی ہو۔ کہیں سے مزدوری سے پیسے ملے، انہوں نے تھوڑا سا دیوے کا انتظام کیا، تیل خریدا اور لا کے مسجد نبوی کے اندر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر جب انٹر ہوئے، داخل ہوئے، اس روشنی کو دیکھ کے مسکرائے اور کہہ دیا سبحان اللہ۔ میں کہ روشنی کس نے کی؟ میں یا رسول اللہ فلاں صحابی نے روشنی کا انتظام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری بیٹی کنواری ہوتی، میں اس صحابی کو بیٹی کا نکاح دیتا۔ خوشی کا اظہار کتنا کیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو مسجد میں جس کا دل اٹکا رہے، اور ایمان والا وہ ہے، مومن بندہ وہ ہے کہ جب مسجد کے اندر رہے تو جیسے مچھلی میں پانی سکون حاصل کرتی ہے، ویسے آرام سے سکون سے مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے، ایسے ایمان والا بھی تڑپتا ہے۔ کب فجر کا نماز کا وقت ہوگا، کب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، میرا سپارہ رہ گیا، تلاوت رہ گئی، سورت رہ گئی، ذکر و اذکار رہ گیا، اب یہ اندر تڑپ لگی ہوئی ہے۔ جیسے مچھلی پانی سے نکل کے تڑپتی ہے، ایسے ہی ایمان والا مسجد سے نکل کے تڑپتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اگر کائنات کے اندر تم دیکھتے ہو اللہ کس جگہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر مسجدیں آباد ہیں۔ وہ مسجدیں ہیں کہ جو بندے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کے گھروں کو آباد فرماتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرماتا ہے۔ اس لیے بھئی توجہ سے، دھیان سے ہم اپنی مسجدوں کا خیال کریں، اپنی مسجدوں پہ توجہ دیں، شکر کریں کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے ساتھ منسلک کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اور کتنی کلاسیں یہاں پہ چل رہی ہیں۔ اگر ہم صرف سوچ بچار ذہن لگائیں گے تو ہمیں اس سوچ کا، بچار کرنے کا، فکر کرنے کا اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ ہاں، یہ جب مسجد میں آ جائیں، ہم دیکھیں کہ بھائی یہ لائٹ فالتو چل رہی ہے، ہم اس کو بند کر دیں آ کے۔ دیکھیں بھائی کاغذ پڑا ہوا ہے، ہم اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیں، اس کو جیب میں ڈال لیں، جیب میں ہم باہر جائیں تو کہیں پہ جا کے مناسب جگہ پہ وہاں اس کو جا کے رکھ دیں۔ یہ نہیں کہ مسجد سے نکلے کسی گھر کے دروازے کے سامنے جا کے شاپر پھینک دیا، نہیں، اس کو جا کے روڑی کے اوپر جہاں باسکٹ بنی ہوئی ہے، جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں اس چیز کو ڈال دیں۔ یہ مسجد کی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ کلے قاری صاحب جانتے، ٹھیک ہے سارا کچھ امام صاحب پہ حوالے۔ ہاں بھئی امام صاحب کے حوالے کیا کچھ کر دیا۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم آئیں، دیکھیں، آنے کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے مسجد میں۔ کبھی کسی نے پوچھا، کبھی کسی نے پوچھا، کبھی کسی نے سوچا کبھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ اکیلے چوری صاحب کر رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو مزید اس کام کے اندر برکت نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ یقیناً دیکھیے اللہ رب العزت نے اس اکیلے شخص کو طاقت دی ہے، ہمارے اندر کس چیز کی کمزوری ہے؟
اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جان دی ہے یار، ہم بھی کچھ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے منع تو نہیں کیا، آپ بھی اپنا یہاں پہ مال خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم نے چندے سے منع کیا کہ ہم چندہ نہیں کریں گے، آپ اپنی خوشی سے پنکھے لے کے آؤ، سیلنگ کرواؤ، ٹائل لگواؤ، پتھر لگواؤ، اینٹیں لاؤ، سیمنٹ دو، بجری دو، جو کچھ مرضی دو آپ اپنی مرضی سے لا کے۔ بھائی یہ ہوتی ہے توفیق کی بات، توفیق کی بات ہوتی ہے۔ مجھے انہوں نے نہیں کہا، مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھے ویسے ہی یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جب سے مسجد بنی ہے کسی ایک ساتھی نے آ کے میرے کان میں یہ بات بھی نہیں کی، جو ہم نے اوپر گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ مسجد بڑی خوبصورت مسجد بن رہی ہے، اور بھئی ہم کسی گلی سے گزرے نا تو کسی کی دیوار بن رہی ہو تو ہم اس سے 10 دفعہ پوچھتے ہیں، سناؤ جی اینٹ دا کی ریٹ ہے، بجری کتوں لے آندی ہے، سیمنٹ کہاں سے لے کے آئے ہو، کیا ریٹ سے ملا ہے، ہاں دیوار بڑی اچھی بن رہی ہے، اچھا ڈیزائن بنایا ہے۔ ہم اس سے کتنے پوچھتے ہیں، کیوں؟ ہماری برادری کا ہے، ہمارے محلے کا، ہمارے گاؤں کا ہے، آج میں نے پوچھا کل مجھ سے پوچھے گا آ کے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا کا دستور ہے، اگر ہم یہاں مسجد میں آ کے اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے سوچ و بچار کریں گے، اللہ ہماری قبر کے لیے سوچ و بچار کرے گا انشاءاللہ۔ یہ آخرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہماری سوچ پہ آخرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے بول پہ آخرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہماری قبر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے ہر چیز کو بس پیسہ سمجھ رکھا ہے۔ بھئی کوئی بات نہیں، آج مجھے بہت خوشی ہوئی ایک آدمی کو دیکھ کے، یقین جانے غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، غریب گھر سے آیا اور ریت اٹھا اٹھا کے اوپر چڑھا رہا تھا، کوئی تعلق، کوئی بنا نہیں، بغیر لالچ کے، بغیر کسی مزدوری کے، دہاڑی کے، دابڑے اٹھا اٹھا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا، میں نے کسی اور سے پوچھا ہے، میں نے کہا یہ کیسے لگا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ ثواب کے نیت سے لگا ہوا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یار کوئی بات نہیں، اس کے پاس اگر پیسے دینے کے لیے نہیں تو جان تو حاضر ہے نا۔ یار ہم اگر پوری دیہڑی نہیں دے سکتے، ہم چند اینٹیں نیچے سے اٹھا کے وہاں اوپر رکھ دیں۔ اگر چوری صاحب نے اینٹیں منگوا دی، ریت منگوا دیا، سیمنٹ منگوا دیا، مستری کا انتظام کر دیا، یار میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، 10 منٹ میں اینٹیں اٹھا کے وہاں رکھ دوں، خیر صاحب کام تو نہیں کوئی؟ یار اور کچھ کام نہیں ہے، پائپ اٹھا کے پانی ہی لگا دے، موٹر بھی ساڈی، پائپ بھی ساڈا، بس تھوڑا سا ایسے پانی لگا دے، انشاءاللہ تیری قبر کی دیواریں ٹھنڈی اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں یہ ہمارے لیے بڑے بڑے انعام کے وعدے کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں، یقین جانیں یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر نظارے نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ دن تارے نظر آندے نے، یہ پھر قبر میں ہمیں تارے نظر آئیں گے۔ ایک بابا جی میرے پاس دم کروانے کے لیے آئے، 10 سے 15 ایکڑ کا مالک، چلنے سے آبازار۔ میں نے کہا بابا جی آپ ایسے تھک ہار کے ٹوٹے پھوٹے گرتے پھرتے آئے ہو، آپ کی اولاد نہیں ہے؟ کہتے گا جی کیوں نہیں قاری صاحب، میرے 4 بیٹے نے ماشاءاللہ، چاروں جوان ہے، میں پوترے آنا ماں۔ تو میں نے کہا لے کے آنے والا کوئی نہیں؟ بابا زارو قطار سے رونے لگ پڑا۔ خیر صاحب کیا بتاؤں میں آپ کو، میرے 4 بیٹے ہیں، اب مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا زمین نام کروا دی بیٹوں کے؟ کہنے لگا ہاں جی۔ میں نے کہا پھر ایسے ہی در بدر پھرے گا، ایسے ہی در بدر پھرے گا، ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ زمین نام کرواؤ لیکن کچھ اللہ کے نام بھی دے جاؤ۔ میں نے کہا کچھ اللہ کے نام پہ دیا ہے 10-12 ایکڑ میں سے؟ اللہ نے اتنا مال دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا اب زندہ ہو، ابھی لے کے اللہ کے نام پہ کر دو۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اولاد گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی، دھکے مار کے سگے باپ کو گھر سے نکال رہی ہے، جس نے 12 سے 15 ایکڑ تیرے نام کروا دیے، کوٹھی اور بنگلہ تجھے دے دیا، اور اسی باپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا مرنے کے بعد تیری قبر پہ کون جا کے فاتحہ پڑھے گا؟ اگر زندہ ہو تو اللہ کے نام پہ کچھ کر جاؤ، زیادہ نہیں کر سکتے ایک بوری سیمنٹ کی دے جاؤ، زیادہ نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ۔ یقین جانو مرنے کے بعد اولاد قبر پہ نہیں آئے گی، اگر آئے گی وہی سمپلی دور بیٹھے بٹھائے، پھر نسلیں گزریں گی، ہوائیں کا رخ پلٹے گا، قبر کے نشان ختم ہوں گے، دیواریں ختم ہوں گی، نام و نشان ختم ہوں گے، لیکن جو مسجدیں بنا کے جائے گا، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کر کے جائے گا، اللہ پاک اس کو نہیں بھولیں گے۔ ہاں آج پکی بات کر رہا ہوں، پکی بات، جب یہ اذان ہوگی مسجد کے اندر، مسجد بنانے والا چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، جب بھی مسجد کے اندر اذان ہوگی، جب بھی مسجد کے اندر اذان ہوگی، عالم برزخ میں اللہ پاک اس کی مسجد کی اذان اس کو سنائے گا،
عالم برزخ میں اس کی مسجد کی آواز اس کو سنائے گا۔ اور کل قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی، یہ ساری مسجدیں جمع ہو کر بیت اللہ کے پاس جائیں گی اور بیت اللہ کے ساتھ ملیں گی، اللہ پاک سے فریاد کریں گی، اللہ جی جنہوں نے ہمیں بنایا وہ کدھر ہیں؟ اللہ پاک ان کو حاضر کرے گا۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک اس وقت یہ فیصلہ فرمائیں گے، بلاؤ بھی مسجدوں کو بنانے والوں کو بلاؤ۔ مسجد بنانے والے مالکان وہاں پہ تشریف فرماؤں گے، میں کہ چلو بھئی اب امام صاحب کو بلاؤ۔ امام صاحب وہاں آئیں گے، پھر جو اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ان کو بلایا جائے۔ فرمایا کہ بیت اللہ کے ساتھ یہ جگہ جڑیں گی اور پھر مسجدوں کو آبادی کرنے والوں کو ان کے اندر بٹھایا جائے گا، اللہ کے حکم سے ان سب کو جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہمیں مل رہا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ کر کے جاؤ گے، اللہ کے نام پہ کر کے جاؤ گے، اپنے بیٹوں کے نام سب کچھ کر دیا، اپنے نام پہ کچھ کیا، اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا، اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ ہم نے کر دیا، اپنے قبر کے لیے کچھ کیا، زیادہ کیا کریں گے بیٹے؟ 10 کروڑ روپیہ ہم چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، کوٹھی بنگلے جائیداد ہم نے چھوڑ دی، کیا کریں گے؟ بس باپ کو غسل بھی نہیں دیں گے، کپڑے گندے ہوں گے ہمارے، باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، باپ کو دفنائیں گے بھی نہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہوں گے۔ بس کیا کریں گے؟ کسی ملازم کو کہیں گے چل ساڈے ابے دی قبر تے جا کے تختی لا گیا۔ تختی کس لیے لگائیں گے؟ کہ ساڈی برادری والے کہن گے پیو دے نال تختی بھی نہیں لا سکے، وہ بھی صرف اسی ڈر سے۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ بھائیو اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کے نام کا کر جاؤ، اس کے رسول کے نام کا کر جاؤ۔ صحابہ کرام میں یہ بڑا جذبہ تھا، یہ بڑا شوق تھا، وہ آج ان کا نام زندہ کیوں ہے؟ ان کے پاس دنیا زیادہ تھی؟ بتائیں بھائی، ان کے پاس دنیا زیادہ تھی؟ نہیں بھائی، آج کے حساب سے اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھی۔ ان کے پاس بینک بیلنس، گاڑیاں، ان کے پاس جو اس وقت کے رائج تھا، گھوڑے اونٹ اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن اگر ان کا نام زندہ ہے، آج محمد کی برکت سے زندہ ہے۔ نسبت انہوں نے بنائی تھی کہ ہم نے رسول اللہ پہ جان بھی قربان کرنی ہے، اپنا مال بھی قربان کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو ہمارا جذبہ یہ ہوگا، یار میں پوری مسجد نہیں بنا سکتا، میں پورا کام نہیں کر سکتا، اگر میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یا دوسرا آپشن موجود ہے، میری جان تو حاضر ہے نا، اگر میں چل کے سیڑھیوں سے اوپر نہیں جا سکتا، میں وہیں سے نیچے اینٹیں پکڑاتا ہوں، بھی آپ اوپر لے کے جاؤ۔ یقین جانو اتنی چھوٹا سا کام ہے اور اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام۔ یار کوئی بات نہیں ہے، اینٹوں کو پانی لگا دو، ریت میں پانی ڈال دو، ریت ڈال کے دے دو، گارا بنا کے دے دو، مستریوں کو آ کے ان کو ٹھنڈا پانی ہی پلا دو، مستریوں کو ٹھنڈا پانی پلا دو آ کے، اس کے اوپر کیا انعام ملنے والا ہے؟ مسجد وہ بنا رہے ہیں، پیسے وہ لگا رہے ہیں، میں ٹھنڈا پانی اپنے گھر سے لے کے آیا اور میں نے ان کو پلا دیا۔ سبحان اللہ، کیا وہ مسجد کے اندر مزدوری کر رہے ہیں، اگرچہ مزدوری کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر جو مزدور لگے ہیں، میں نے ان کے دل کو ٹھنڈا کیا، اللہ میری قبر کو ٹھنڈا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ پکا عمل کرنے والے بن جائیں۔